فرماتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ یہاں ہم صرف امالہ کی سرگرمی پر بات کریں گے۔ صفحہ نمبر 77 ہے، اور زبان شناسی کے تحت حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ امالہ کو حروف ن، کو، میں، پر کے حوالے سے سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ بچوں کو بتائیں کہ کسی لفظ کے آخر میں الف کی آواز کو بڑی ی میں بدلنے کو امالہ کہتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک لفظ ہے، اس کا ذرا زیادہ استعمال کر کے بچوں سے بھی کہلوا کر وہ 10-15 دفعہ امالہ امالہ کہیں تاکہ ان کی زبان پر چڑھ جائے۔ پھر ان کو سمجھائیں کہ امالہ کب بنتا ہے، امالہ کس کو کہتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر الف ہے تو اس کو حسب ضرورت اس کی آواز کو بڑی ی میں بدلنے کو امالہ کہتے ہیں۔ مثلا بندہ ہے، بندہ تو خیر ہے پر ختم ہوتا ہے، لڑکا ہے تو اس سے آپ لڑکے بناتے ہیں۔ ہے پر بھی وہ ہے بھی اگر ہے تو اس کی آواز تو الف کی ہے نا، چونکہ یہ نہیں اس میں کہا گیا کہ آخر میں صرف الف کا استعمال ہو، الف کی آواز ہو۔ بندہ ہے تو اس میں بھی الف کی آواز ہے، مدرسہ ہے تو الف کی آواز ہے آخر میں، لڑکا ہے تو اس میں تو بہرحال دونوں طرح سے الف ہے۔ تو ہم جب جملے میں استعمال کرتے ہیں ایسے الفاظ، ایک بندے نے لڑکے سے مدرسے کا راستہ پوچھا۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں۔ آپ نے کچھ تحریریں ایسی پڑھی ہوں گی جن میں شاید لکھنے والے کو امالہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، تو وہ اس کو الف یا ہے کے ساتھ ہی استعمال کر جاتے ہیں، جبکہ جملے کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ہے یا الف کو بڑی ی سے بدل دیں۔ مثلا اگر یہ جملہ اگر اس طرح ہے کہ فلاں شخص نے ایک واقعہ پڑھا، اور اس کے بعد وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس واقعے نے اس پر بہت گہرا اثر کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پہلا جملہ ہے کہ کسی نے ایک واقعہ پڑھا، تو وہ دوسرے جملے میں بھی امالہ کا استعمال نہیں کرتے، اور اس کو لکھنے میں اس واقعہ نے اس پر بہت گہرا اثر کیا لکھ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایک مستند بات ہے محترم ٹیچر، آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ اس طرح کی صورت میں واقعہ سے واقعے بنانا بالکل درست ہے۔ تاہم بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ بعض الفاظ کا امالہ کرنا درست نہیں۔ مثلا راجا سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ راجے نے کہا، راجا نے کہا، بابا نے کہا، نانا دادا وغیرہ انہوں نے کہا۔